محترم علماء اکرام، عزیز طالبان علوم نبویہ، لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونسترشده ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال تعالى في موضع آخر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت اور محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اور پھر فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور پھر سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ بارگاہ غوثیت میں پیش کرتے ہیں اپنے کلام کو کہ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اپنے علم کے مطابق آج کے ہمارے اجلاس کا نام تاجدار رسالت اور تاجدار ولایت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لینے اور ساتھ ہی ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. اور یہ مبارک محفلیں یقیناً جو دنیا میں ہم سجاتے ہیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں اور رحمتوں سے ہم مالا مال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ کل قیامت میں بھی اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں گے. اور جہاں ہمیں اللہ تعالی نے اس رضا جامع مسجد میں بیٹھ کر اپنے حبیب پاک اور اپنے حبیب پاک کے محبوب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل کرنے کے لیے جمع فرمایا، تو وہیں ہمیں اس مرکز اہل سنت کے سرپرست اعلیٰ حضور شہباز دکن خلیفہ حضور مفتی اعظم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہی ہمارے لیے سبب بنے اور وسیلہ بنے کہ ہم تمام یہاں پر اکٹھا ہوں اور ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر ولی سنتے اور سناتے جائیں. تاجدار رسالت کا معنی آپ سن لیں اور تاجدار ولایت کا بھی معنی سن لیں، اور اس معنی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہماری آگے کی تقریر کو سنیں. تاجدار کہتے ہیں بادشاہ کو، تاج والے کو کہتے ہیں، اور رسالت یہ خاص مرتبہ اور منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص اور چنندہ بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور یہ وہ منصب عظیم ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. منصب رسالت کے سلسلے میں انسان کا اپنی عبادت، اپنی ریاضت اور تمام تر زندگی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، محض اور محض صرف فضل خداوندی ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر فضل فرماتا ہے تو اسے منصب نبوت اور منصب رسالت سے سرفراز فرماتا، اور جو منصب رسالت سے سرفراز ہو جاتا تو وہ رسول کہلاتا. اور رسول تو بہت سارے تشریف لائے، لیکن تمام رسولوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ بنے وہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے اور تمام انبیاء اور مرسلین کے امام اور قائد بنے. اور اس سلسلے میں قرآن کی بہت ساری آیات کریمہ ہمارے لیے دلائل ہیں، اور اسی طریقہ سے اور بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہمیں بہت ساری ملتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً تمام انبیاء اور مرسلین اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات شمار ہوتی ہے تمام میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اور جب تمام میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے تو یقیناً تمام رسولوں میں بھی آپ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. تو رسولوں کے جو شاہ ہوئے وہ ہمارے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں خود بیان فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی صفت مبارکہ کو بیان فرمایا کہ ہاں ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے کلام سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اس لیے انہیں فضیلت عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر خیر ہوا ہے وہ پوشیدہ اور مبہم انداز میں ہوا ہے. فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض وہ ہے جنہیں ہم نے درجوں بلند کیا ہے. تو مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس طور پر بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات اور فضائل اس قدر بلند ہے کہ جسے ہم احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے. اور بندہ کوئی بھی سوچتا رہے لیکن وہ مکمل سوچ نہیں پائے گا. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جو مرتبے اور فضائل اپنے حبیب کو عطا فرمائے وہی بہتر جانتا ہے، اور جسے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے کمالات اور فضائل عطا فرمائے ہیں. اور پھر سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت کریمہ میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ بہت ہی بلند طریقے سے اجاگر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ حِكْمَةٍ
اور جب ہم نے تمام انبیاء کرام سے عہد اور میثاق لے لیا، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ جب ہم انبیاء کو حکمت اور علم عطا فرما دیا، حکمت اور کتاب عطا فرما دیا، تو اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ تمہارے درمیان ایک رسول تشریف لائیں گے، اور جب وہ رسول تشریف لائیں تو تمہارا ذمہ یہ ہوگا کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو اس کے سلسلے میں مفسرین اعظام نے یہ فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین پر یہ ضروری تھا کہ اگر کسی بھی نبی کے دور یا کسی بھی رسول کے زمانے میں سرکار تشریف لاتے تو انہیں یہ ضروری ہوتا کہ وہ اپنی رسالت کے احکام کو بند کر دیتے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جو احکام شریعت لاتے اسی کو اپناتے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھ لیتے۔ تو یقیناً ہم جو امتی ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے، یہ حقیقت میں تحقیقاً امتی ہیں، اور علماء نے یہ فرمایا کہ تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے اور ان کے جتنی امتی ہوئے ہیں، سب کے سب تقدیراً امت محمدیہ ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ حقیقت میں امتی ہونے کا جو شرف ہے وہ ہمیں حاصل ہوا ہے، لیکن تقدیراً یعنی اگر ان انبیاء کرام کے زمانے میں سرکار آتے تو یقیناً ان انبیاء کرام پر یہ ضروری ہوتا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی دیں اور ان کے نام کا کلمہ پڑھ لیں، اور جب انبیاء کرام ان کے نام کا کلمہ پڑھ لیں گے تو جو ان کے امتی کہلاتے رہے ہوں گے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہو جائیں گے۔ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اور دوسری آیت کریمہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت کے جو محتاج ہوں گے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور سارے جہاں والوں کے لیے ہوئے، اپنے اگلوں کے لیے بھی ہوئے، اپنے پچھلوں کے لیے بھی ہوئے، جو گزر چکے ان کے لیے بھی آپ رحمت ہے، اور جو آنے والے ہیں قیامت تک ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو جو رحمت کا حصہ سرکار کا پاتے ہیں تو یقیناً وہ تمام کے تمام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے محتاج ہوں گے، اور جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا حصہ پائیں گے تو یقیناً وہ تمام کے تمام سرکار سے افضل اور اعلیٰ تو نہیں ہوں گے، یقیناً آپ کے ماتحت ہی آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو جو رحمت کا تاج پہنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہاں والوں کے لیے بنایا اور پہنایا، تو یقیناً انبیاء اور مرسلین بھی اسی کے تحت آتے۔ تو آپ تمام انبیاء اور مرسلین میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو یقیناً آپ تاجدار رسول ہوئے۔ اور اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ دیگر انبیاء اکرام تشریف لائے تو یقیناً ایک خاص وقت کے لیے تشریف لائے، ایک خاص زمانے کے لیے تشریف لائے، لیکن ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی خاص زمانے کے لیے آپ تشریف نہیں لائے، خاص خطے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کا زمانہ کوئی محدود زمانہ نہیں بلکہ آپ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یقیناً آپ ہی کی نبوت اور رسالت یہ قیامت تک جاری رہے گی، جتنے آئیں گے آپ ہی کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، مطلب کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ایسی شمع لے کر تشریف لائے کہ اس شمع کے سامنے، اس روشنی کے سامنے جتنی مشعلیں جلائی گئی تھی پہلے سب کی سب بجھ گئی، اور آپ کی روشنی ایسی حاوی ہوئی اور ایسی جاری رہی کہ اب وہ شمع کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ و مقام یہ ہے کہ یقیناً آپ ایک خاص زمانے کے لیے تشریف نہیں لائے بلکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رسول بنا کر آئے، اور اسی طریقے سے قیامت تک کے لیے رسول اور نبی آپ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اور آپ کو حکم دیا
کہ اے حبیب آپ سے پہلے انبیاء کرام گزر چکے ہیں اور ان انبیاء کرام کی جو سیرتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو ان کی سیرتوں کو اور ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. تو یقیناً جو انبیاء کرام ایک کے بعد دیگرے جو تشریف لائے کم و بیش 1,24,000 کا جو سلسلہ چلتا رہا اور رسولان عظام کا جو سلسلہ چلتا رہا وہ ہر بار ایک نئی شریعت اور ایک نیا راستہ لے کر تشریف لائے. رہا وہ راستہ اسلام ہی کا تھا لیکن ہر آنے والے زمانے میں کچھ احکام خداوندی بدلتے گئے. اس طریقے سے معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مکمل ہوا. تو جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شریعت الہیہ لے کر آئے سب کی سب شریعت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہوں کے سامنے اور تمام شریعت کو آپ جاننے والے ہیں. تو ایک ایک کر جو نبی اپنی اپنی شریعت پر عمل کرے وہ تمام تعلیمات آپ کی نظر کے سامنے ہیں. تو جو 1,24,000 انبیاء اکرام کم و بیش شریعت الہیہ کو لے کر آئے اگر وہ تمام شریعت کے مجموعے کو اگر کہیں دیکھنا ہے تو ذات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یقیناً یہ بھی کمال ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا. اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں یقیناً اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہ سلسلہ ایسا چلتا رہا کہ ہر نبی اپنے آنے والے لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ یقیناً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب آنے والے ہیں. اگر وہ آپ کے زمانے میں آ جائیں تو یقیناً ان کی اتباع کرنا اور ان کو تسلیم کرنا ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. تو یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا. تو یہ اس وقت تک جاری رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کو خوشخبری دیے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا نام احمد بھی ہے وہ تشریف لائیں گے اور جب وہ تشریف لائیں تو یقیناً آپ پر یہ ضروری ہوگا کہ ان کی رسالت کو تسلیم کر لیں اور ان کی امت میں شمار کر لیے جائیں. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر میرے زمانے میں ہوتے تو وہ اپنی شریعت کو چھوڑ کر میری ہی وہ اتباع کرتے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تاجدار ہونے کی بہت بڑی بات ہے اور یہ فضیلت ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. تو آپ ان باتوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اب آئیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو تاجدار ولایت ہیں تو آپ کو تاجدار اولیاء اکرام کا سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ تو تاجدار تو کہتے ہیں سردار کو اور بادشاہ کو. ولایت یہ کیا ہے؟ تو یقیناً جس طریقے سے منصب رسالت اور منصب نبوت یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل سے جسے چاہے نوازتا ہے اسی طریقے سے ولایت کا جو مرتبہ ہوتا ہے یہ بھی خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اور رسالت کے معاملے میں یہ ہے کہ کوئی لاکھ عبادت کر لے رسالت کے معاملے میں نبوت کے معاملے میں یہ ہے کہ کوئی لاکھ عبادت کر لے اور عبادت کے نام پر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے تب بھی جو ہے عبادت کے ذریعے سے رسالت اور نبوت وہ ہرگز نہیں پا سکتا. لیکن علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ولایت کا جو مرتبہ ہے یقیناً ولایت ایک خاص فضل خداوندی ہی ہے لیکن عبادت اور ریاضت کا جو معاملہ ہوتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ غالباً علماء نے یہ فرمایا کہ یہ ولایت کے ملنے کا سبب بنتا ہے. سبب ضرور بنایا جاتا ہے کہ جو بندہ خدا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ خدا پر خصوصی فضل فرماتا ہے اور اسے اپنے مرتبہ ولایت سے نواز دیتا ہے. اور ولایت ہے کیا؟ تو علماء نے اس کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ خدا کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے وہی ولایت ہے. اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو ولی ہوگا یقیناً وہ عالم ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی جاہل ہو اور وہ ولی ہو جائے. اور عالم ہوگا تو عالم بننے کے دو طریقے ہوں گے. ایک تو کسبی علم حاصل کرے اور ایک اللہ تعالیٰ وہابی طور پر اسے علم عطا فرما دے. کسبی علم کیا ہے کہ جس طریقے سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
جو پیدائشی ولی ہیں اس کے باوجود جو جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر ولی بن جاتے ہیں اور طریقت کے مراحل طے کر لیتے ہیں، تو ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ خود جو ہے اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے کو علم دین کے حصول کے لیے صرف کر دیتے ہیں. تو آپ بچپن ہی سے ولی ہیں، آپ کو اس بات کا علم بھی ہے، اس کے باوجود آپ اپنے وقت کو، اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے کو کسبی طور پر علم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں. یعنی آج کل جو علم عالم کورس جو چلتا ہے، 9 سال کا کورس اگر کوئی کرے تو اسے کہتے ہیں کسبی طور پر اس نے علم حاصل کیا، اس نے محنت کی اور اپنے 9 سال کو لگایا اور وہ علم دین حاصل کیا اور عالم بن گیا. اور وہاں بھی علم کا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پھر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں اپنے خاص خادموں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تو ان کی نظر کرم ایسی ہوتی ہے کہ ایک آن میں جہاں وہ پہلے جاہل تھے تو اسی ایک نظر ہی میں اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوتا کہ وہ عالم بن جاتے، یہاں تک کہ قطب اور اوتاد بھی بن جاتے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چور آیا اور اسی موقع پر ایک ابدال کا انتقال ہو چکا اور ابدال کی جگہ پر کسی اور کو فائز کرنا ہے. ابدال، اوتاد، قطب یہ اولیاء اکرام کے مرتبے ہیں. یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چور آیا، چوری کی نیت سے آیا، اندر کمرے میں موجود ہے. اسی موقع پر آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے کہ فلاں جگہ کا ابدال جو ہے وفات پا چکا ہے، اس کی جگہ پر ایک ابدال کو متعین کرنا ہے. تو آپ اس سے بلاتے ہیں کہ اندر جو ہے اسے بلاؤ اور اسے لے جاؤ، یہی اس کی جگہ پر ابدال ہوگا. تو جب یہ اولیاء اکرام نظر کرم کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جاہل ہے اور اسی پر وہ ابدال بن گیا، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب اس بندے خدا پہ پڑی تو یقیناً اس نے اسی نظر کے ساتھ علمی جتنے مراتب ہوتے ہیں، علمی جتنے درجات ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک ہی آن میں طے کر لیتا ہے. اور اسی موقع پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان ترجمان سے جو جملے نکلتے ہیں کہ یقیناً یہ اوتاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی بات کو مکمل فرماتا ہے، یقیناً علم کے مراتب بھی عطا کر دیتا اور اسی طریقے سے اسے ولایت کے منصب پر بھی قائم کر دیتا. تو کسبی اور وہبی علم آپ نے سمجھ لیا. تو جو بھی ولی ہوگا یقیناً وہ عالم ضرور ہوگا، یا تو وہ علم کسب کے طور پر اپنی محنت کے طور پر حاصل کرے، یا پھر اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے نظر کرم سے اسے علم دین حاصل کروا دے. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں، یقیناً آپ تاجدار ہیں اولیاء کرام کے. اور یہ معاملہ جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء کرام نے آپ کے ترانے گائے اور ہر آنے والوں سے کہے کہ یقیناً نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور جب وہ آ جائیں تو ان کے نام کا کلمہ پڑھنا. اسی طریقے سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں کہ امام حسن عسکری علیہ الرحمہ جو 200 ہجری کے بزرگ ہیں اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ 5ویں صدی ہجری میں ہوتی ہے، یعنی تقریباً 300-250 سال پہلے کے بزرگ اپنے مجمع میں اپنے مریدوں کے درمیان اپنا سجادہ جو ہوتا ہے، مصلی جو ہوتا ہے جس پر آپ نماز ادا کرتے ہیں، اپنے ایک خاص مرید کو بلاتے ہیں اور اسے دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں کہ ایک آنے والے دنوں میں ایک قطب جیلان کے رہنے والے ہوں گے جن کا نام عبد القادر ہوگا، تو تم اپنے آپ کے زمانے میں اگر وہ آ جائیں تو یقیناً یہ سجادہ، یہ مصلی جو میرا ہے اسے انہیں دے دینا، اور اگر آپ کے زمانے میں نہ آئیں تو اپنے آنے والوں سے وصیت کر جانا کہ یقیناً اگر تمہارے زمانے میں آئیں تو ان سے ملاقات کرنا اور ان سے میرا سلام عرض کرنا اور ان تک میرا مصلی پہنچا دینا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ کے ایک مرید خاص جو 5ویں صدی ہجری میں رہے تو وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کیے اور جو امام حسن عسکری علیہ الرحمہ کا جو سجادہ تھا جس پر آپ نمازیں ادا کرتے تھے اسے حضور سیدنا غوث اعظم تک پہنچا دی. دیکھیں آپ ابھی تشریف نہیں لائے، بڑے بڑے اولیاء اکرام آپ کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، جی سید الطائفہ جنہیں کہا جاتا ہے.
آپ بھی بڑے شان کے ولی گزرے ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے. آپ بھی اپنے مریدوں کے محفل میں ایک مرتبہ اعلان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر نام کے ایک شخص ہوں گے جو جیلان کے رہنے والے ہوں گے, اور ان کا مسکن جو ہوگا اور جہاں پر وہ رہیں گے وہ بغداد کی جگہ ہوگی, اور وہ سید الطرفین نجیب الطرفین سید ہوں گے. آپ یعنی حسنی بھی سید ہوں گے اور آپ حسینی بھی سید ہوں گے, اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل اور نسب میں اس اعزاز والے ہوں گے کہ تمام صحابہ اور ائمہ ہدا کے علاوہ جتنے اولیاء تشریف لائیں گے ان سب کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایک وقت میں آپ منبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ, کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جیلان کے رہنے والے عبد القادر منبر پر بیٹھیں گے اور اس وقت اعلان کریں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء اکرام کے گردنوں پر ہیں. تو بتاتے ہیں کہ صحابہ اور ائمہ ہدا کے علاوہ جتنے اولیاء اکرام ہوں گے سب کے سب اپنی گردنوں کو جھکائیں گے اور آپ کی اطاعت کا اعلان کر دیں گے. ابھی حضور غوث اعظم تشریف نہیں لائے ظاہری طور پر, لیکن آپ کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت شیخ ابو بکر احوار رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ آپ اپنے معتقدین اور آپ کے چاہنے والوں کے درمیان یہی بات کو اعلان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم آئیں گے جو اپنے وقت کے قطب ہوں گے اور غوث اعظم ہوں گے, اور آپ کا لقب محی الدین ہوگا. اور معاملہ یہ ہوگا کہ جس زمانے میں آپ آئیں گے جتنے اولیاء اکرام ہوں گے سب کے سب اولیاء اکرام آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے اور آپ کی قطبیت کو تسلیم کر لیں گے. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تاجدار رسالت ہیں, آپ کی تشریف آوری سے پہلے تمام انبیاء اکرام آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ تاجدار ولایت ہیں اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کا ذکر جمیل ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کا مرتبہ اور مقام کیسے ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے والد محترم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خدا ہیں, اپنے وقت کے ولی گزرے ہیں. آپ کی والدہ محترمہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیک ولیہ گزری ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے نانا محترم حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور با کرامت ولی گزرے اور بزرگ گزرے ہیں. اور اسی طریقہ سے آپ کی پھوپھی جو گزری ہیں سیدہ عائشہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات گزری ہیں. آپ کی زبان مبارک سے جو بھی دعا نکلتی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا. حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی معاملہ یہ ہے. تو علماء نے یہ فرمایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان آپ کے نانا, آپ کے نانی, آپ کے والد اور آپ کی والدہ, آپ کی پھوپھی اور اسی طریقے سے آپ کے بھائی اور آپ کے اولاد سب کے سب ولی گزرے ہیں. اور پھر آپ کی پھوپھی کی کرامت سن لیجئے, اور اب مستجاب الدعوات آپ کیسی تھیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گیلان میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ شہر جیلان میں ہوتی ہے. گیلان کہتے ہیں فارسی میں, اور اسی کو عربی والے جیلان کہیں ہیں. اور یہ تبرستان کا ایک قصبہ ہے, ایک خاص شہر مانا جاتا ہے. تبرستان یہ عجمی علاقوں ہی میں شمار ہوتا ہے, اور تبرستان میں ایک گیلان نام کا شہر ہے جسے علماء عرب جیلان کہتے ہیں, اور اسی سے آپ جیلانی اور جیلی مشہور ہوئے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم اور آپ کا خاندان جیلان ہی میں رہتا تھا. آپ کی پھوپھی بھی جو مستجاب الدعوات ہیں وہ بھی جیلان میں رہتی تھی. تو ایک مرتبہ بہت ہی قحط کا زمانہ گزرتا ہے, بارش نہیں ہوتی, لوگ دعائیں کرتے ہیں تب بھی ان کی دعا قبول نہیں ہو پاتی, نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے تب بھی بارش نہیں ہوتی. یہاں تک کہ کچھ حضرات آپ کی پھوپھی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے, پانی کی ضرورت ہے. تو دیکھیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں جسے عام انسان نہیں سمجھ پاتے. تو جیسے ہی یہ معروضہ پیش کیا جاتا تو آپ جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہوتی ہیں وہ اپنے گھر سے جھاڑو نکالتی ہیں اور اپنے گھر کے صحن کو جھاڑو دینے لگتی ہیں.
جب جھاڑو مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے جھاڑ دیا ہے زمین کو، اب تیرا کام ہے کہ تو اس پر چھڑک دے پانی. تو آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلنے تھے الفاظ، فوراً اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور سب کے سب کو سیراب فرما دیتا ہے. یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان ہے. اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ تو یقیناً ہمیں جہاں اس جوش اور خروش کے ساتھ یہاں شامل ہونا ہے، اسی طریقہ سے اپنے اولیاء اکرام کے نام ہے اور سیرت مبارکہ کو اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ کرنا ہے. ہر آنے والے دن اگر آپ اس بات کو محفوظ کریں گے تو علماء اکرام آپ کے سامنے نئی باتوں کو پیش کریں گے، اور آپ کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہر بار آتے ہیں اور باتوں میں مصروف رہتے یا پھر کچھ سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے اور اسی طریقے سے چلے جاتے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا کہ ہاں بھائی جلسہ تو بڑا اچھا تھا. جب آپ سے پوچھا جائے کیا تھا، اچھا تو تھا، بتا نہیں سکتے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. بالخصوص آپ مرکز اہل سنت کے سائے میں ہیں اور پھر رضا جامع مسجد میں ہیں. اور رضا یہ کس کی جانب منسوب ہے؟ یہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جانب، اور جن کے علم کے لوہے کو علماء عرب اور عجم سب نے مانا ہے. تو جب آپ یہاں آئیں تو عام جلسوں جیسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہاں آئیں تو آپ یہاں داخل ہونے کے وقت جو آپ کا معاملہ تھا، جب یہاں سے نکلیں تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے. آپ خود یہ محسوس کریں کہ ہم جب یہاں آئے تو علم سے خالی تھے، ہمیں فلاں فلاں بات نہیں معلوم تھی اور ہمیں فلاں فلاں بات معلوم ہو چکی ہے. اور کل جب آپ جائیں تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ یا اپنے اسکول اور کالج میں یا پھر اپنے آفس میں دنیا کی باتیں نہ کریں، بلکہ آپ وہاں جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں. اور وہ خود پھر مجبور ہوں گے کہ آخر یہ بندہ خدا کل کے دن گیا تھا تو دنیا کی باتیں کرتا تھا، لیکن آج آیا تو اللہ والوں کی باتیں کر رہا ہے. تو وہ بھی مجبور ہوگا تو آپ کے ساتھ آنے پر آپ کا ساتھ دے گا اور وہ بھی یہاں مرکز اہل سنت پر آئے گا. تو یہ کیفیت آپ میں ہونی چاہیے. جی تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام حضرت سید موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ ہے. نام سید موسیٰ ہے اور آپ کا لقب جو ہے جنگی دوست ہے. علماء نے اس کی کئی وجوہات فرمائی کہ لقب آپ کا جنگی دوست کیوں ہے. علماء نے یہ فرمایا کہ جنگی دوست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جہاد سے بہت زیادہ محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دینے میں بہت محبت تھی، اور آپ اپنی جان کو قربان کر دینا اللہ کی راہ میں اسی بات کو پسند کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ آج جان کتنی عزیز ہوتی ہے. اپنی جان کے خاطر آج لوگ تو اپنے ایمان کا بھی سودا کر دے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والد محترم کی سیرت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جان جس نے ہمیں عطا کی اسی کی راہ میں ہمیں قربان کر دینا چاہیے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا جو لقب ہے جنگی دوست، اس کی وجہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ آپ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے اور اپنے آپ کو شہید کر دینے کے سلسلے میں بہت محبت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے علماء نے آپ کا لقب جنگی دوست رکھا ہے. اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ آپ انسان کا جو دشمن ہوتا ہے نفس امارہ، انسان کے ساتھ نفس امارہ ہوتا ہے جو گناہوں کی طرف انسان کو ملوث کرتا ہے اور اس کے قریب اسے لے جاتا ہے. تو حضرت سید موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے جنگ کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ تو آپ اپنے نفس کو اچھے کھانوں سے بہت زیادہ دنوں تک بھوکا رکھے تھے، یہاں تک کہ آپ کے نفس سے اور آپ کے اندر کی ہڈیوں سے یہ آواز آنے لگی تھی، ہائے بھوک کی آوازیں آتی تھی. اور آپ کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، عمدہ غذا رکھی گئی، ٹھنڈا پانی رکھا گیا، تو اس موقع پر بھی آپ اپنے ہاتھ کو اس کے قریب نہ بڑھائے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اے نفس آج بھی تو اس لائق نہیں ہے کہ تو عمدہ کھانا اور ٹھنڈا پانی پیے، بلکہ تیرے لیے تو سوکھی روٹی اور گرم پانی ہی چاہیے. تو یہ آپ اب نفس کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب جنگی دوست ہو گیا. اور والد محترم یقیناً بہت زیادہ نیک گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا واقعہ کہ آپ ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کو سیب مل گیا،
تو اب اس کی تکرار نہیں کریں گے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ واقعہ ہوگا. اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، جس کا نام فاطمہ ہو تو یقیناً سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ضرور اس میں سیرت رہی ہوگی. تو آپ کا نام فاطمہ ہے اور آپ کا لقب ام الخیر ہے اور آپ کا لقب امۃ الجبار ہے. آپ کی کنیت ام الخیر ہے اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نیک ولیہ گزری ہیں اور اس قدر نیک تھی کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے لڑکی سے نکاح کے ذریعے کے سلسلے میں جو تعارف کروایا تو یہ بتایا تھا کہ میری لڑکی جو ہے وہ پاؤں سے اپاہج ہے، لنگڑی ہے، اور میری لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے ہاتھ نہیں ہیں، اور میری لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے کان نہیں ہیں، اور میری لڑکی جو ہے آنکھوں سے بھی نابینا ہے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں جب یہ آ جاتی ہیں تو جب پہلی رات جب آپ جا کر دیکھتے تو صحیح سلامت خاتون کو پاتے ہیں تو آپ تردد میں رہ جاتے کہ جو مجھ سے یہ کہے تھے کہ جن کا پاؤں نہیں ہے، جن کا ہاتھ نہیں اور جن کے آنکھ اور کان نہیں ہے وہ سننے سے معذور ہے، تو اس کے باوجود یہ تمام خوبیاں ان میں موجود ہیں اور یہ سن بھی سکتی ہیں اور دیکھ بھی سکتی ہیں، تو یقیناً کوئی اور خاتون ہوگی آپ باہر چلے جاتے. اور حضرت عبداللہ صومعی سے ملاقات ہوتی تو حضرت عبداللہ صومعی اپنی بیٹی کی تعریف اس طور پر کرتے کہ یقیناً میں نے اسے لنگڑی کہا تھا تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب سے یہ بالغ ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے، تب سے اپنے پاؤں کو گناہ کی طرف اس نے نہیں بڑھایا، اور جب سے یہ بڑی ہوئی ہے اسی وقت سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی گناہ کے کام کو اس نے نہیں کیا ہے، اور اس کی آنکھیں ایسے ہی پاک ہیں جیسے کہ نابینا کی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے آنکھوں کا جو زنا ہوتا ہے اجنبیوں کو دیکھنا تو اس نے کبھی اپنے اجنبی کو بھی نہیں دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے کان سے بری بات بھی اس نے نہیں سنی ہے. تو یہ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ محترمہ کا حال ہے. تو یقیناً جن کے والد اور والدہ ایسے ہوں تو یقیناً ان کی اولاد بھی حضور غوث اعظم جیسی ہوگی. آج ہمارا مسلم معاشرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آخر ہماری اولادیں نیک کیوں نہیں ہوتی؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس قدر نیک ہیں اور ہم کس قدر تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرتے ہیں اور ہم کس قدر بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو یقیناً بچپن میں حال یہ ہوتا ہے کہ بچے ہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا، اور ماں باپ جب شادی کرتے ہیں بچے نہیں ہوتے تب بھی اپنی پاکیزہ زندگیاں نہیں گزارتے ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ شادی کریں تبھی سے اور اس سے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں اپنے وقت کو گزاریں. اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے وقت کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا خصوصی فضل فرمائے گا اور ان کی اولاد جو ہوگی یقیناً اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں ہی میں شمار کی جائے گی. اور حال کیا ہے حضور غوث اعظم کا؟ تو آپ کے والد محترم آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کون تشریف لاتے ہیں؟ تاجدار رسالت تشریف لاتے ہیں، اور تنہا نہیں آتے بلکہ حضور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام کا قافلہ بھی ہوتا ہے، ائمہ ہدات کا بھی قافلہ ہوتا ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ آ کر کہتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شأن بین الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والمرسلین. کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اولاد عطا فرمانے والا ہے، اور یہ اولاد کی شان کیا ہے؟ تو یقیناً وہ جو اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے وہ میرا ولی ہے وہ اور میرا محبوب ہے. اور فرماتے ہیں وہ محبوب اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ، اور یقیناً اس کی عظیم شان ہے اولیاء اکرام اور اقطاب کے درمیان. اور کیسی شان ہے؟ تو جیسی شان میری انبیاء اور مرسلین کے درمیان ہے ویسے ہی اولیاء اور اقطاب کے درمیان غوث اعظم کی شان ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ سے پہلے. اور اسی طریقے سے علماء نے یہ فرمایا کہ آپ کی ولادت جس رات میں ہوئی ہے
تو حال یہ تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن جس رات میں پیدا ہوئے، جیلان میں کئی لڑکے پیدا ہوئے، کہیں بھی ایک لڑکی بھی پیدا نہیں ہوئی. تو حضور سیدنا غوث اعظم کا فیضان ہے. اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوئے جیلان میں، آنے والے دنوں میں جب بڑے ہوئے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ولی ہو گئے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو خود پاک ہیں اور عام انسانوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کی جو تشریف آوری ہوتی ہے پاک بطن سے ہی ہوتی ہے، پاک پیٹ سے ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ علماء نے یہ فرمایا کہ آپ کی والدہ محترمہ کی عمر جب 60 سال کی ہو گئی تب آپ کی ولادت طیبہ ہوتی ہے. یہ بھی حضور غوث اعظم کی کرامت ہے. آپ دیکھیں، سائنس سے معلوم کر لیں، میڈیکل بھی جا کر معلوم کر لیں کہ عام طور سے عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس عمر میں پہنچ جاتی تو وہ اولاد بہت ہی کم جنتی ہے، اولاد ان کے یہاں پیدا نہیں ہوتی جب اس عمر کو پہنچ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہے وہاں اپنا فضل فرما دے. تو اسی طریقے سے آپ کی والدہ محترمہ 55 سال سے زیادہ اپنی زندگی گزار دی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور غوث اعظم جیسی اولاد سے سرفراز فرمایا. اور اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کا معاملہ یہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، شہزادہ حضور شہباز دکن، جانشین حضور شہباز دکن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیں. صدر اجلاس شہزادہ شہباز دکن تشریف لا چکے ہیں اور صدارتی تقریر بھی آپ کو سننی ہے اور انشاءاللہ کچھ اہم گفتگو کر کر ہم آپ سے رخصت ہوں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری سے پہلے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد محترم کے خواب میں تشریف لائے اور آپ کو بشارت دے دی کہ یقیناً جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے وہ بڑی عظیم الشان والا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کی برکتیں ایسی رہی کہ جتنے جیلان میں لڑکے پیدا ہوئے تو سب کے سب آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے ولی بنے. اور اسی طریقہ سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا جو بچپن گزرا ہے یقیناً عام لڑکوں جیسا آپ کا بچپن نہیں گزرا. اور یہ بھی بات سنتے چلیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 4 سال کی ہوتی ہے اور بسم اللہ خوانی کی جو رسم ادا کی جاتی ہے اس موقع پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے استاد محترم کے سامنے آپ کے والد محترم پیش کرتے ہیں اور آپ کے استاد محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت شروع کرتے اور 18 پاروں کی مکمل تلاوت کر جاتے ہیں. آپ کے استاد محترم پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ نے کیسے یاد کر لیا اور کہاں یاد کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ محترمہ کی پیٹ میں تھا تو والدہ محترمہ 18 پاروں کی حافظہ ہے اور وہ ان کا ورد کیا کرتی تھی. تو جب وہ ورد کرتی تھی تو میں اسے سنا کرتا تھا اور اسی کے ذریعے سے میں نے یاد کر لیا اور آج اسے سنا دیا. دیکھیں اس زمانے کی مائیں اس طریقے سے رہا کرتی تھی. آج حال یہ ہے کہ جب بچوں کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے ویسے ویسے اپنے آپ کو عبادت سے دور کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. یقیناً اس زمانے میں جتنی کثرت سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اپنے وقت کو تلاوت قرآن میں گزاریں گے تو ویسے ہی کیفیات اللہ تعالیٰ اس بچے میں بھی پیدا فرماتا ہے. تو یقیناً ہمیں بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کے نیک بننے کی تیاری کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچپن ہی سے ان کی صحیح پرورش کرنی چاہیے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی عمر کچھ اور بڑھتی ہے تو آپ اپنے دوست کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ جب باہر گھومنے نکلتے اور آپ کے دوست و احباب کھیلنے کے لیے بلاتے، آپ صرف ارادہ فرماتے تو غیب سے آپ کو آواز سنائی دیتی کہ اے عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. تو
آپ اپنے آپ کو کھیل سے دور رکھتے. اور اسی طریقہ سے ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھیتوں کی طرف جاتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بیل گزرتا رہتا ہے اور دوسرے بچے بھی اس بیل کے دم کو ہاتھ لگاتے ہیں اور حضور سیدنا غوث اعظم سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ہاتھ لگائیں. تو جب آپ ارادہ فرماتے ہیں تو وہ بیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا جو زبان ہوتی ہے اسے کہتا ہے کہ اے عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتے ہیں تو فوراً اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور گھر جا کر اپنے آپ کو تنہائی میں رکھنے کی خاطر چھت پر جاتے ہیں. اور وہ جو وقت ہوتا ہے عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر کشف کی ایسی حالت طاری کرتا ہے کہ آپ ہوتے تو جیلان میں اپنے گھر کی چھت پر, لیکن آپ کے سامنے سے اللہ تعالیٰ حجابات کو دور فرما دیتا ہے. تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں اور آپ عرفات کا میدان دیکھ لیتے ہیں وہیں سے. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے دور اور نزدیک کی چیزیں ایک جیسی کر دیتا ہے اور تمام حجابات کو اٹھا دیتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو آپ اپنی والد محترمہ کے پاس جاتے اور آپ کی والد محترمہ کے گود میں اپنے سر کو چھپا لیتے ہیں. آپ کی والد محترمہ پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے وقف کر دیں. آپ حضور سیدنا غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ اے والد محترمہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے وقف کر دیں. تو آپ کی والد محترمہ بھی تو ولیہ ہوتی ہیں اور آپ بھی یہی پسند کرتی ہیں کہ یقیناً میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ ہی میں وقف ہو اور دینی تعلیم حاصل کرے اور اپنے وقت کا قطب اور ولی بن جائے. تو والد محترمہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ عبد القادر میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. یہ تمام چیزیں آپ ہرگز نہیں سوچتی بلکہ آپ اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور یہ فرماتی ہیں کہ اے عبد القادر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تجھے وقف کرتی ہوں اور یہ چہرہ کل قیامت ہی میں تمہارا دیکھوں گی. اس کے ساتھ اس حوصلہ افزائی کے ساتھ آپ کو بھیج دیتی ہیں اور بغداد کا آپ سفر کرتے ہیں. آپ نے سنا مولانا راشد القادری صاحب سے کہ آپ جب بغداد کا سفر کرتے تو ڈاکو بھی آپ کو ملتے ہیں اور ان کے سامنے بھی آپ سچ کہتے ہیں اور سچ کی برکت ایسی ہوتی ہے اور جس پیارے انداز سے آپ کہتے ہیں تو ڈاکوؤں کا جو سردار ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے وعدہ کیا ہے اور مجھ سے وعدہ لی ہے والدہ محترمہ کہ ہر حال میں سچ ہی کہنا. تو میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ ہرگز نہیں توڑ سکتا. تو ڈاکو یہ تصور کرتا ہے ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے, نافرمانی نہیں کریں گے, لیکن ہر بار ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے. تو یہ بچہ اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑنا پسند کرتا. تو یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اسی وقت حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے وہ سب کے سب تائب ہو جاتے ہیں اور راہ راست پر آ جاتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر بغداد میں پہنچتے ہیں اور اپنے اساتذہ اکرام سے علم دین حاصل کرتے, طریقت کا علم بھی حاصل کرتے اور اس مقام پر پہنچ جاتے کہ تمام دنیا کے اور تمام عالم عرب کے سب سے بڑے قطب, سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے ولی تسلیم کر لیے جاتے. اور عالم یہ ہوتا کہ جب بھی کوئی فتوے کا معاملہ ہوتا تو جہاں تمام علماء عاجز آ جاتے تو ہر کوئی یہی کہتا کہ عبد القادر کے یہاں چلے جاؤ, یقیناً تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کی علمی شان کیا ہے تو اس بات سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک شخص اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں عبادت کروں ساری دنیا میں اس وقت میں کوئی عبادت ہی نہ کرے. اگر میں ایسی عبادت نہ کر پاؤں تو یقیناً میری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے. یہ معاملہ حل کرانا چاہتے بعد میں یہ صاحب. تو علماء اکرام کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوتا, بڑے بڑے فقہا کے سامنے پیش ہوتا, سب کے سب عاجز ہو جاتے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال پیش ہوتا تو آپ فرماتے کہ اس شخص سے کہہ دو کہ وہ جائے مکہ مکرمہ میں اور طواف کی جگہ کو تمام انسانوں سے, مسلمانوں سے خالی کر دے, اور جب وہ خالی کر دے تو 7 چکر کعبہ مکرمہ کے لگا دے تو یقیناً اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور بیوی بھی نکاح ہی میں باقی رہے گی.
یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی علم شان ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ جب آپ کا مرتبہ اور مقام اس قدر بلند ہوتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوتا کہ آپ اعلان فرمائیں کہ قدمی حاضی اعلیٰ رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اکرام کے گردنوں پر ہے. تو اس موقع پر آپ کی بارگاہ میں آپ کا خطاب ہوتے رہتا ہے اور اچانک آپ منبر سے یہ اعلان فرماتے. تو اس وقت بڑے بڑے مشائخ جو 50 ہوتے ہیں وہ سب کے سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. ان میں حضرت علی ابن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے شان کے ولی گزرے ہیں، تو وہ خود اس جگہ سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پائے اقدس لیتے ہیں اور حقیقت میں اس پائے اقدس کو لے کر اپنی گردن پر رکھ لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے جتنے محفل میں ہوتے ہیں سب کے سب اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں. یہ جو محفل میں ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہے. لیکن دور دراز میں بھی جو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی سماعت اور ان کی بصارت، جو دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے اور سننے کی جو طاقت ہوتی ہے، عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ خصوصی طاقتوں سے انہیں نوازتا ہے. دور کی باتوں کو اور دور کی چیزوں کو بآسانی وہ دیکھ لیتے ہیں. تو دور بھی کچھ اولیاء اکرام موجود تھے. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ بھی دور موجود تھے. جب آپ نے یہ کلام سنا تو آپ نے بھی اپنی گردن کو جھکا لیا اور کہا علی رقبتی، کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم مبارک ہو. اور اسی طریقے سے سلطان الہند سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اس وقت خراسان میں ہوتے ہیں اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتے ہیں. اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان سنتے تو اس موقع پر آپ اپنے سر کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا قدم جو ہے گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے. اور اسی طریقے سے اولیاء اکرام دوسرے بھی، یہاں تک کہ جو نقش بند سلسلے کے بہت بڑے ولی ہیں اور آپ سے جو سلسلہ چلتا ہے شیخ بہاؤدین نقش بندی علیہ الرحمہ، آپ کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ خطاب سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اعلی بصرتی اور اعلی عینی کہہ کر یہ آپ اعلان فرماتے کہ یقیناً آپ کا قدم جہاں میری گردن پر ہے اسی طریقے سے میری آنکھوں اور بصارت پر بھی آپ کا قدم ہے. اور حضرت علی ابن مدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بڑے دور کے مقام پر ہوتے ہیں. جب یہ آپ کلام سنتے ہیں دور ہی سے تو آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں. اللہم انی اشہد و اشہد ملائکتک انا انی سمعت و اطعت، کہ اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہے اور تیرے ملائکہ بھی فرشتے بھی گواہ رہے کہ یقیناً میں نے اس کلام کو سنا اور میں نے اس کی اطاعت کی. یقیناً عبد القادر کا قدم جو ہے میری گردن پر ہے. اور اسی بات کو حضور سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہے. اس مختصر سی محفل میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ حضرات نے ساتھ دیا تو ضرور ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پاکیزہ زندگی ہے خصوصی طور پر عبادت اور اطاعت الہی کے سلسلے میں انشاءاللہ اسے بیان کریں گے. اور آپ نے خاص صفتیں اولیاء اکرام کی جو ہوتی ہے حضرت مولانا راشد القادری صاحب سے سنی. یقیناً ان صفتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. ہر سال جو عرس منایا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اسے اپنے ذہنوں میں رکھیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ علماء نے یہ فرمایا کہ جہاں ہمارے درمیان اولیاء اکرام نظر نہ آئے تو یقیناً ان جو اولیاء اکرام گزر چکے ہیں ان اولیاء اکرام کو سیرتوں کو ہم سنیں. ان کے سیرتوں کے سننے کی وجہ سے یقیناً ہمارے دل کی کیفیت بدلے گی اور ہمارے اندر روحانی طاقت پیدا ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قریب ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال آپ پابندی کے ساتھ حاضر ہو جائیں بلکہ ہر سال آپ یہ عزم کریں اور تجدید وفا کریں کہ یقیناً جس طریقے سے ہم جن سے محبت کرتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے ان کے زندگی کے حالات کو ہم نے سنا اسے ہم یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے.
اب ہمارے بعد انشاءاللہ تفصیلی خطاب، صدارتی خطاب جو ہے حضور شہزادہ شہباز دکن سے سننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم تمام حاضرین کی جو نیک حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔